سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ. حضرت جناب المعتبر قبلہ کی سید معین شاہ ادام اللہ تعالی ذلت الاسلامی لائق تعظیم تقریم رونق بزم علم و عرفان جمیع علماء دی قدر و دی منقبت و دی شان جمیع حاضرین و مدعی محترم ملک محمد فضل صاحب حاجی محمد محبوب صاحب دیگر میں اسٹیج کی رونق کرنے والے مہمان کرام شکریہ سے واقف نہیں ہوں. جمیع عاشقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی آپ کا یہ شوق آپ کے ذوق کی کثرت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ذکر رسول کی کثرت کی جائے. ذکر رسول کی کثرت کی جائے. میں آپ کے بیدار جذبات سے آپ کی بیدار طبیعتوں سے کچھ واقف ہو رہا اور کچھ ہوں بھی اس لیے کہ آپ کا منصب کا ذکر واہ جی واہ اور سنی کو اگر مطمئن کرنا ہو سنی کو سکون سے امکنار کرنا ہو تو سنی کے سامنے آمنا چاند کے لب و رخسار کی باتیں کریں. سبحان اللہ. آپ حضرات اتنی بڑی تعداد یقیناً آپ کی اپنے پیارے عزیز کو محبتوں کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا یہاں آنا یہاں بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ سماعیت میں قبول و منظور فرمائے. احباب کرام آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن برہان رشید کی 30ویں پارے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بظاہر یہ 3 آیتیں ہیں لیکن ان 3 آیتوں کے اندر جو معانی کا سمندر موجود ہے ہم جیسے ناقص علم والے اس سے آگاہ نہیں ہو سکتے. یقیناً اس کا ادراک شعوروں سے علم ہستیوں کو پاس ہے. اس لیے تو سمجھے گئے کہ قرآن کی لفظوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے لیکن معانی اور پانی کے سمندر کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت سورہ کوثر ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے ذکر. اور میں اکثر غلامان مصطفیٰ سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو شان رسول پر اور کچھ بھی یاد نہ ہو آپ حصہ پیدا کر دیں رسول کے سارے کمال ثابت ہوتے ہیں.
کثیر ہوتا ہے بندے کا، ایک کثیر ہوتا ہے عام آدمی کا، ایک کثیر ہوتا ہے کثیر وزیر کا، ایک کثیر ہوتا ہے وزیر اعظم کا، ایک کثیر ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا، ایک کثیر ہے امریکہ کے صدر کا، ایک کثیر ہے دنیا والوں کا۔ تو میرا رب فرماتے ہیں یہ ساری دنیا والوں کی کثرت میرا دی جائے میری نظر میں، کل بتاؤ دنیا قلیل، یہ ساری دنیا کا سوال یہ بڑا قلیل ہے، یہ تھوڑا ہے، رب کی نظر میں یہ ساری کائنات تھوڑی ہے۔ تو فرماتے ہیں حبیب ہم نے تجھے تھوڑا نہیں دیا، ہم نے تجھے کثیر دیا ہے، اور یہ کثیر نہ مولوی کا ہے، نہ پیر کا ہے، نہ بشیر کا ہے، نہ وزیر کا ہے، نہ دنیا کا ہے، حبیب یہ کثیر تیرے پروردگار کا ہے۔ سبحان اللہ، کثیر اتنا زیادہ ہے، خود غور کیجیے رب کا کثیر کتنا زیادہ ہے۔ اس لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وضاحت فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے حبیب ہم نے جو کچھ تجھے دیا کثیر دیا، حسن دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں بارگاہ کے ساتھ آپ میں محبتوں کا نظرانہ بیٹھے ہو، اور دل کی گہرائی سے الحمدللہ ویسے بھی میرا مسلک ہے، اور پھر جس استاد کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے پڑھا ہے ان کی محبت کا درد ہے، اس کی طرف سے محبت کا پیغام ہے اور محبت کا درد ہے، تو میں چاہوں گا کہ شان رسالت کا روز کی چیزیں بات بھی نہ چاہیے نا۔ سبحان اللہ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس کثرت کا تعلق کسی ایک چیز سے نہیں ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے حبیب ہم نے تجھے علم دیا ہے کثیر، ہم نے تجھے معجزے دیے تو کثیر، ہم نے تجھے طاقت دی ہے کثیر، ہم نے تجھے اختیار دیا ہے کثیر، ہم نے تجھے عقل دی ہے کثیر، ہم نے تجھے حسن دیا ہے کثیر، ہم نے تجھے امت دی ہے کثیر، ہم نے تجھے اولاد دی ہے کثیر، ہم نے تجھے کمالات دیے ہیں کثیر، دیے ہیں کثیر، ہم نے تجھے پہنچ دی ہے کثیر، عطائیں دی ہے کثیر، حبیب اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کثرت کی کثرت دی ہے۔ میں اگر اس کی ٹیکنیکلی گفتگو کروں یہاں عبادت کے اعتبار سے، لیکن جو زبان کے اعتبار سے اگر بات
اگر حسن کی بات ہو سبحان اللہ میں نے مطلب بیان کر واہ جی واہ اگر حسن کی بات ہو تیرا میرا نبی بیکار ہے سبحان اللہ جو اس نے کامل ہو اس نے علم کے کون خطوط و نقوش کا نقشہ کھینچے کہ جس کی عظمتوں کا رنگ میرا اللہ قرآن میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ حبیب مجھے صبح کے اجالے کی قسم ہے یہ صبح کا اجالا یہ تو روز آتا ہے صبح کا اجالا یہ ہر دن آتا ہے جو چیز روز آئے وہ اہم نہیں ہوتی اور جس کی تو قسم اٹھائے وہ اہم ہوتی ہے سبحان اللہ یہ کیسی صبح کا اجالا ہے کہ جسے تو نے اپنی قسموں میں استعمال فرمایا ہے اللہ اکبر تو جواب آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اجالے سے اجالا مراد ہو سبحان اللہ ضروری نہیں کہ اجالے سے اجالا مراد ہو مولا یہ کیا ہے تو میرے جناب حضرت محقق محدث دہلوی آپ بولے فرمایا یہاں سے مراد صبح کا اجالا نہیں اجالے کی طرح چمکتا ہوا نبی کا چہرہ ہے اللہ اللہ وہ کون سا میرے نبی کا حسن کامل حسن عظم رکھنے والا چہرہ کوئی سونے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں بڑے عجیب نقشے عمر ذرا پکی ہو گئی سونے لگنے لگ جاتے ہیں کوئی ایسے جو بچپن میں سونے لگے عمر ذرا بڑی ہو گئی ان کے حسن کے نقشے پھلکے پڑ جاتے ہیں حسن مانت پڑ جاتا ہے اللہ اللہ اور جب رب کا سونا حبیب ہے میرے اللہ نے اسے کتنا سونا بنایا ارے پہلے دن جو حسن تھا وہ حسن کٹا نہیں وہ حسن پڑتا گرا سبحان اللہ میرے پیارے نبی کا حسن کیا ہے میرے پیارے نبی کا حسن کیا ہے آؤ ذرا میرے نبی کی پیاری امی سبحان اللہ میلاد شریف کا ہے تو میں نے میلاد شریف کو بھی تمہیں ضرور ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے الحمدللہ میرا کوشش ہوتی ہے کہ میلاد شریف کو ضرور بیچ میں ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ ذرا وہ بہاریں بھی یاد آ جائے کہ جن بہاروں کے صدقے یہ میدان میں ساری بہاریں ہیں اللہ اکبر میرے سونے مدنی کریم حضرت سیدہ آمنہ میرے نبی کی امی حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا سونا محمد دنیا میں آئے سبحان اللہ میرا سونا محمد جب دنیا میں آئے اے نبی کی امی جان آپ بتائے وہ رنگ کیا تھا آپ فرماتی ہیں کہ جب ان کی ولادت 5 عادت ہوئی پر میں نے ان کے چہرے
دنیا میں جلوہ کر نہیں ہوئے تھے دنیا میں جلوہ کر میرے آقا جب تک دنیا میں جلوہ کر نہیں ہوئے تھے یہ مٹی یہ خاک یہ ناپاک تھی یہ زمین ناپاک تھی سارے نبیوں کی امتوں کے لیے یہ لازم ہوتا تھا کہ وہ اس مٹی کے اوپر کوئی چیز بچھا کر نماز پڑھے عبادت کرے اس لیے کہ یہ زمین یہ مٹی ناپاک ہوتی تھی ادھر میرے آئے آپ نے زمین پہ پہلا قدم رکھا میرے رب نے ساری زمین کو نبی کے قدم کے صدقے پاک فرما دیا تھا نبی کی امی فرماتی ہے کان مقبولن مضمونن مخدومن نبی پاک کی ناف کٹی ہوئی تھی محسن خوشبو لگی ہوئی تھی خوشبو لگی ہوئی تھی سبحان اللہ پاک کرنے والے تھے کانا ساجدہ ادھر آئے آتے ہی آپ نے اپنے سرے اکبر کو سجدے میں رکھ دیا ابھی حسن کی بات ہو ابھی آغاز ہے پہلا سبحان اللہ کتنا دینے یہ پہلے دل کے حسن کی بات ہو رہی ہے پہلے دل کے بچے کی بات ہو رہی ہے پہلے دل کی ناز بازاریوں کی بات ہو رہی ہے اللہ اکبر میرا نبی آئے آتے کی غسل کیے ہوئے خوشبو کیسے خوشبو لگے ہوئے اور یہ خوشبو کوئی معمولی خوشبو نہیں تھی نبی کی امی فرماتی ہے جب میں نے سرکانی کا والا ہے جب میں نے سونے محمد کو جنم دیا ان کی ولادت ہوئی محمد کا میلاد ہوا محمد کا میلاد ہوا محمد کی آمد ہوئی محمد کی ولادت ہوئی آپ فرماتی ہیں باپ منہ میں نے ان کے جسم سے تازہ کستوری کی خوشبو پھولتے ہوئے محسوس کی ہے اللہ اللہ یہ کیسی خوشبو ہے میرے نبی کی رضائی امی حضرت سیدہ حلیمہ سبحان اللہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کون حلیمہ میرے نبی کی دائی میرے نبی کی دائی اماں میرے نبی کی رضائی اماں جنہوں نے میرے آقا کو دودھ پلایا کچھ لوگ یہاں پر یہ جملے لیتے پڑھتے ہیں کہ باقی دائیاں مت کے آئی نبی کو انہوں نے رول کے چھوڑ دیا کہ یہ یتیم ہے انہیں چھوڑ دیا میں نے کہا پگلو میرے نبی کو یہ نہ کہو کہ دائیوں نے نبی کو چھوڑا حقیقت تو یہ ہے میرے نبی نے دائیوں کو چھوڑ کر حلیمہ کیا بات ہے
کچھ لوگوں کو یہ تھوڑا بڑا پریشانی ہوتی ہے، اور یہ تیرا بچپن تھوڑا اور یہ کوئی 13 شیطانیوں سے بھرا ہوا بچپن تھوڑا ہے جس کو سوچ سوچ کے تو گھبراتا بھی ہے، جس کو سوچ سوچ کے تو شرماتا بھی ہے۔ یہ تیرا بچپن نہیں، یہ امنا کے چاند کا بچپن ہے، یہ زہرا کے بابا کا بچپن ہے، یہ نبیوں کے سلطان کا بچپن ہے، جن کی آنے کا کمال ہے، اور جب وہ پہلے لمحے کا اتنا کمال ہے تو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آخری کا محبت کی طرح کمال۔ سبحان اللہ۔ یہ خوشبو میرے یہ کوئی مطلب ہی نہیں۔ آج جناب اگر کوئی کمپنی کوئی دعویٰ کرتے ہیں 2 دن نکل نہ جائے، خوشبو نہ جائے، کوئی کہتے ہیں آپ سے کوئی اتنا روایت نہیں، بیرونی ممالک میں جو کوئی یہی مقابلہ ہوتا ہے کہ کون سی خوشبو کتنے دن تک جسم سے آئے گی، کون سی خوشبو کتنے دن تک کپڑوں سے لگی رہے گی، خوشبو آئے گی۔ ہائی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، متدبیر بڑھ رہی ہے، اب ایک نئی خوشبو آ گئی جناب، میں نے ان کا پتہ کیا تو آپ حیران ہو جائیں گے جناب، چھوٹی سی اتنی سی بوتل $3000 اتنا کمال کا اتنی سی بوتل، انہوں نے کہا جناب ایک دفعہ لگا دو کپڑوں پہ 3 دفعہ ہوتے میں خوشبو نہیں جاتی۔ توجہ ہے، میں نے کہا 4تھی دفعہ کا اس کی گارنٹی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، میرے رب نے اپنے یار کو آتے ہوئے وہ خوشبو لگائی نا، میرے نبی کی پوری زندگی گزر گئی، خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ یہاں خوشبوئیں ایسی آتی ہیں کہ جناب اگر لگاؤ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلو، ساری گھر سے خوشبو، لیکن جب بسندہ مسالے آ گیا وہ عجیب قسم کا مکسچر بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ جاؤں کہ جنہوں نے خوشبو نہیں لگائی ہوئی پسینہ نکل رہا ہے، خوشبو پھیل رہی ہے۔ سبحان اللہ، خوشبو نکل رہی ہے۔ اور بخاری کی حدیث سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب سرکار کبھی مدینے کے راستوں سے گزر جاتے ومن رسول اللہ ہے مدینہ، جب کابلہ کا جام مدینے کے کسی رستے سے گزر جاتے تو قالوا من رسول اللہ من هذا الطريق صحابہ کرام وجدوا منه رائحة الطيب، اس بات سے انہیں اس دوری کی خوشبو محسوس ہوتی تو بھیا کیا بات سارے کہتے ابھی ابھی آمنہ کا چاند ان راستوں سے گزر کے گیا۔ واقعی میں کیوں نہ کہوں کہ تو ہے جنت میں ایسی رونق کہاں جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہے جنت پورے
کستوری کی خوشبو مہکنے لگ گئی. ہر گھر سے خوشبو توجہ ہے نا. وجہ کیا ہے؟ میں نے بڑی غور کی خوشبو جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے اس وقت کا عرب کا ٹریڈیشن دیکھا. ٹریڈیشن کہتے ہیں رواج کو. آج جیسے بڑے بڑے قیمتی لوگ جو ہوتے ہیں نا، عرب کے رواج میں سب سے قیمتی تحفہ خوشبو ہوتا ہے. اس لیے اس زمانے میں دلہن کو جب جہاز دیا جاتا تھا، ڈھیر دیا جاتا تھا، تو سب سے قیمتی خوشبو جس دلہن کو ملتی اس کے جناب بیٹے میں اس کی بڑی عزت ہوتی، اس کے خاندان میں بڑی عزت ہوتی کہ یہ وہ دلہن ہے جو قیمتی عزت لے کے آئی ہے. سب سے قیمتی تحفہ خوشبو. اور میرے نبی کی سنت ہے فرمایا خودوں سے دیا کرو محبتیں بڑھتی ہیں. آمنہ کا چاند نئے قبیلے میں گئے نا، دن پہلا ہے، نبی سخی ہے، دن پہلا ہے، لیکن انداز قدرت مزاج قدرت کے ہے کہ نہیں یہ پیار کرتا، یہ تحفے دینے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ سب سے قیمتی تحفہ کستوری کی خوشبو ہے، تو میرا نبی جب قبیلے پہنچا ہر گھر سے خوشبو میں کی. گویا میرے رب نے بتا دیا میرے یار تیری طبیعت یہ ہے کہ تو سخی ہے، تو غنی ہے، کہیں جائے تو سے لے کے جاتا ہے. اور تیرے جانے کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے قبیلے میں ہر گھر سے کستوری کی خوشبو میں بتا دی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں رات کو کوئی عجیب سا واقعہ ہو جائے تو مرد تو بڑے خبر والے ہوتے ہیں کہ جو کڑیاں ہوتی ہیں نا عورتیں، یہ بڑی بےصبری ہوتی ہے. صبح صبح اٹھ کے ساری عورتیں ڈسکس کرتی ہیں، وہ نیپل یہ لوگ دیر آتی ہے جو یاد ہے رات کی نیچی ہوئے تھے وہ نیچی بڑھاتے ہیں. یہ چکنو چڑے ہوئے تو کہیں راتی دیکھا کون مارتا جی لائٹ لگے تو انہوں نے کہا 15-20 آدمی آئے تھے. یعنی عورت کا ایک مزاج ہے وہ ڈسکس کرتی ہیں تو یہاں بھی تو ملے گی عورتیں بول سکتی ہوئی ڈسکشن ہو گئی تھی. بل یہ لوگ نے کہا جو راتی کرو لہان ہو گئے یہ بیٹی وہاں دیا رہی ہیں. دوسری کہتی ہے سچ کی بات کرتی ہو، یہ رب کی قسم ہے سچی بات کر رہی ہے تو بدل اٹھاوا نہیں میں سچی بات کر رہی ہوں. دوسری کہتی ہے نہیں اللہ کی قسم ہے پر یہ لوگ ساڑھے کرو بھی خوشبو آنی آ رہی ہیں. دوسری کہتی ہے، تیسری کہتی ہے جو سارے قبیلے کی عورتیں ہر ایک کی زبان میں جاری ہے. آج ہمارے گھر سے کستوری کی خوشبو محسوس ہوئی ہے. یہ ڈسکس ہوتے 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 حلیمہ صاحبیہ کا گھر قریب آ گیا. یا
تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کنویں جنت میں تھی رونق واہ 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 جنت میں تھی کنویں کہتے ہیں گلی کو کس کو کہتے ہیں جنت کی گلیوں میں سبحان اللہ ایسی خوشبو کہاں ایسی خوشبو نبی میرے سونے بدن کریم کو اللہ رب العزت نے بڑا سونا بنایا. میں نظر رکھنا یار بھی تو میں آغاز کر رہا ہوں جی تھک گئے ہو کہ انہوں نے اشارے کر کے میں اسی مقابلہ ہوں. میرے نبی پاک کو اللہ نے بڑا سونا بنایا اور یہ جو خوشبو لگوائی نا کس نے لگائی تھی؟ وہاں پر کستوریاں تو تھوڑی لگا کے رکھ لی گئی تھی. سیدہ فرماتی ہیں بھی میرا سونا محمد آیا نہیں تھا میرے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. مہربانی فرمائیں ابھی دنیا میں میرا سونا لال محمد آیا نہیں تھا میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی. میرے ہاتھوں سے گزرتی ہاتھوں سے خوشبو میری توجہ ہے نا. یہ خوشبو کوئی ایسی ہے جو رب تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمائی. اور یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو چیز جنتی کو جنت میں جا کے ملے گی اللہ نے سبھی کو دنیا میں دے دی. سبحان اللہ جنت میں مجھے اور تجھے بہت کچھ ملے گا. جنت میں مجھے اور تجھے ایک چیز بھی ملے گی کہ ہم سوچ جائیں گے سبحان اللہ اللہ جانا ہے خوش ہو جانا ہے. افضل جاتی ایک کمپنی ایسی ہے کہ جو اپنی قوم کو پکا ہی کہتی ہے بھائی میں نے کہا سبحان اللہ لیکن میرے رسول کی سبحان اللہ میرے نبی کی آہر ہے. میرے رسول کی دعاؤں کو رب چھوڑ دے کیا وہ مصطفیٰ کی رات بھول گیا؟ سبحان اللہ کیا عرفات کی شب بھول گیا کہ میرا نبی میدان عرفات میں ہے؟ لوگوں کے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے. رب تعالیٰ جبریل بھی بار بار بھیجتا ہے. جبریل میرے یار کیا پوچھ گیا جبریل ابھی تک سے چپ ہو جائے رب کہتے میں آپ کو راضی کروں گا. آقا فرماتے ہیں جبریل رب سے کہتے ہیں آج محمد اپنے لیے نہیں رو رہا آج امت کے لیے رو رہا ہے. میں آپ کے لیے نہیں امت کے لیے رو رہا ہوں. تاکہ شام ہو گئی توجہ ہے شام ہو گئی میرے رب کا میسج آ گیا حبیب میرا وعدہ جو کوئی نافرمانی کرے گا ہوا تیرا. سبحان اللہ جو ہے کہ نہیں ہے ہوا تیرا میں اپنے ہاتھ سے معاف کر دوں گا. سبحان اللہ توجہ رکھنی ہے. کیا نام ہے بابا؟ ملک ارشد صاحب. ملک ارشد صاحب جناب والا کتاب ملا جناب دو چار بندے لے گئے تھے کتاب نے جتنے بسروں میں شاید انہیں بسروں میں شاید سمجھ آ رہی ہے کہ کیا 6 پسٹن سے 6 پیالیاں آئی سیم پسٹن بھی ہوئی پیالیاں بھی ہوئی چاہ بھی ہوئی پوری ٹی سی پی رہے لیے بھی رہے. سبحان اللہ نہ جلدی تیری اور اسی
وہ جی چلوا دیا کیا بات ہے. جس وجہ سے میں نے تمہاری عزت کی، جس وجہ سے تمہیں میں نے اپنے برتنوں میں پلایا تھا وہ غلط تھا، جس وجہ سے جا کر تمہیں ہاتھ ملا کے رکھا تھا جس وجہ سے میں نے تمہیں سب کچھ دیا اسی کو چھوڑ کے دبایا. اب رب تعالیٰ کا نبی سب کے سامنے صبح شام رو رہے میرا رب میسج دے رہے حبیبہ میرا وعدہ جو تیرا ہوا تیرا، جو تیرا ہوا تیرا، سوریا تیرے صدقے میں اپنا ہاتھ بخشوں گا، میں اپنا ہاتھ بخشوں گا. لیکن حبیب اگر اس نے نا کسی بندے کا حق مارا ہوگا جب تک بندہ نہیں بخشے گا پھر میرے آقا مصطفیٰ میں آئے ساری رات میرے آقا دعائیں کرتے رہے. تیری صحابہ فرماتے ہیں ان کا رونا اتنا بلند ہوتا ہے کہ سارے صحابہ کی چیخیں نکل رہی اس طرح رو رہے تھے، اس طرح رو رہے تھے. صحابہ فرماتے ہیں اس طرح حضور کو ہم نے کبھی روکا رب تعالیٰ کی رحمت رب تعالیٰ نے چھوڑی دے قریب یا میرے محبوب سے کہہ دے میرے محبوب میرا تیرے سے وعدہ ہو گیا، شرط نہیں یہ ہو تیرا میرے یار میرا وعدہ ہے. اگر بندوں کی حقوق کا معاملہ بھی ہوا میں ان دونوں کو جس کا حق دینا ہوگا اسے میں اپنی طرف سے دے کے اس کے حق کو بخشوا کے ابھی اسے بخشوں گا. میرے آقا نے اس لیے تو سینہ نام کے فرمایا تھا رب کعبہ کی قسم جنت کے کنویں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، رب کہے گا یہاں میں کہہ دوں گا جب تک میرا ایک بھی گنہگار کا دیوار ہے میرے جنت سے قدم نہیں رکھا. میں نے مانا لیکن اس نبی کو نبی کے سجدوں میں کوئی نظر نہیں، نبی بھی سے کوئی اثر نہیں، میرے رسول کی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں. گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار بولو آیا میرے نبی نے فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا
سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کی چاہت رکھو جنت چاہت رکھو اور مولا علی پاک آپ نے فرمایا کہ اگر رب تعالیٰ پکے چھاڑنا ہوتا نا بندے رب تعالیٰ فاتحہ تقول کی نہ لگتا سبحان اللہ اس نے فاتحہ پوری کی گزاری کے لیے کہ وہ بندوں کو بچنا چاہتا ہے سبحان اللہ لیکن خدا صاحب سے نام لیکن رب تعالیٰ نے نا بڑے موقع دیے یہ تو نہ نکل جب موقع دینا نا رب دینے میں بیچ میں زندہ رسول والا میری یہ دنیا دار جبل کے سمجھ لو جنہاں کا کوئی کرائٹیریا نہیں جنہاں کی کوئی حیثیت نہیں سیاستدان خبر رکھنے سے بیٹھے ہوئے میں جگہ نہیں کرے انہاں واسطے اگر کوئی جلدی جلدی بھرکاوے نا یقین کرو جب بندے کا مطلب ہوئے کوئی سے ہو نہیں جڑے اس پہ قریب قریب چھوٹے سے انہاں کی گل نہیں کرتا لیکن کوئی بندے کا مطلب وہ اقتدار میں جا کے بندے کو یاد رکھتے ہیں اچھا یہ راجا حاجی صاحب نے کیوں لکھا اور ہمارے یار میں توڑ نہیں کرتا میری کم پیش لائیے میرے اشتہار لائے میرے سارے لائے وہ میرے جلسے کی ہے واہ جی واہ کیا بات ہے اللہ یاد رکھیے اگر ہم اللہ رسول کی نعمت کو تھوڑا سا بڑھا دیں تھوڑا سا بڑھا یہ بڑھے لوگوں کا دی جانے اور ڈی لاؤ بڑے بڑے بات آگے تو بول گئے کچھ ڈی نکال کر رہے میرے نبی کے ایک بڑا چلتے بڑے بات میں نے کہا تو قیمت لگا کے بیٹھا ہے سودا کسے دا کچھ لے کوئی جنت کسی کی اور روکے نہیں جنت گھر کسی کا مالک کوئی روکے نہیں وہ جو مالک ہے وہ خود کہتا ہے میری جنت سجا کے رکھیے میری نعمت کو پانا دے پانا اگر تیرا بیڑا پانا لگا تو پھر دیکھو یہ پیار